من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن کا خلاصہ سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے آخری امت کی حیثیت سے مسلمانوں سے اپنی آخری کامل شریعت پر پوری پابندی سے قائم رہنے اور اس کے قائم کرنے کا عہد لیا ہے۔ یہی عہد پہلے اہل کتاب سے لیا گیا تھا مگر وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے۔ اب مسلمانوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح اللہ کی شریعت کے معاملے میں خیانت اور غداری نہ کرنا بلکہ پوری وفاداری سے اس کا عہد کو نبھاتا رہنا۔ اس پر خدا بھی راضی ہوگا۔ خود کو بھی قائم رہنا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ اسی راہ میں پورے سنکلپ اور ساہس کے ساتھ تمام آزمائشوں اور خطروں کا سامنا کرنا۔ سب سے پہلے اللہ کے باندھے ہوئے عہد کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے، پھر حرام مہینے اور تمام دینی اشیاء کے اعدار کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا کہ ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسروں کی مدد کرنا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز کسی کا ساتھ نہ دینا۔ کھانے کی جو چیزیں انہیں گنایا گیا اور بتایا گیا کہ دوسروں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے کیے ہوئے حرام اور حلال کی پابندی کرنا۔ حرام کی ہوئی چیزوں کی تفصیل یہاں بتائی گئی ہے، جیسے کہ مردار جانور جو طبعی موت مر گیا ہو، خون جو بہتا ہوا ہو اسے پینا کھانا جائز نہیں، سور کا گوشت بلکہ اس کی ہر چیز حرام ہے، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہے جو مختلف کارنوں سے مر گیا، جیسے گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مر گیا ہو یا پھر کسی درندے نے اسے پھاڑا ہو۔ البتہ جسے ہم نے زندہ پا کر اللہ کے نام سے ذبح کر لیا وہ جانور حلال ہے۔ پھانسا لگانا یا فال گیری کے ذریعے جو تقسیم کر رکھا ہے وہ بھی حرام ہے۔ مشرکانہ فال گیری جس میں کسی دیوی دیوتاؤں سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے یا آئندہ کی خبر دریافت کی جاتی ہے، یہ آپسی ووادوں کا فیصلہ کرایا جاتا ہے۔ مکے کے مشرکوں نے اس مقصد کے لیے کعبے کے اندر حبل دیوتا کو خاص کر لیا تھا۔ اس کے استان پر 7 تیر رکھے ہوئے تھے جن پر الگ الگ شبد کے خدا ہوئے تھے۔ کسی کام کے کارن یہ نہ کرنے کا سوال یا کھوئے ہوئے کا پتہ لگانا ہو یا خون کا فیصلہ کرنا ہو، حبل کے پاسدار کے پاس پہنچ کر نذرانہ دیتے، دعا مانگتے، پھر تیروں کے ذریعے فال نکالتے۔ جو تیر بھی نکلتا اسے حبل کا فیصلہ سمجھا جاتا۔ توہم پرستی پر آدھارت فال گیری جیسے رمل، نجوم، شگون، نشتر کی چالیں بھی حرام ہیں۔ اس کے علاوہ جوا کی قسمیں، وہ سارے کھیل جن میں انعام کی تقسیم حقوق، خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کی بجائے کیول اتفاقی امر پر رکھ دی جائے، جیسے لاٹری، معامے وغیرہ۔ البتہ قرآن اندازی کی صرف وہ صورت اسلام میں جائز ہے جس میں 2 برابر جائز کاموں یا حقوق کے بیچ فیصلہ کرنا ہو۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا گیا کہ اب یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا اور اللہ نے شریعت کی نعمت تم پر تمام کر دی گئی، بس اسی کی پیروی کرو۔ اگلی آیاتوں میں سادائے ہوئے شکاری جانوروں کے ذریعے کیے جانے والے شکار، اہل کتاب کے کھانے اور
ان کے عورتوں کے ساتھ شادی کے بارے میں احکام بتائے گئے۔ ساتھ ہی یہ قید بھی لگا دی گئی کہ اس کی اجازت سے فائدہ اٹھانے والے کو اپنے ایمان کو اخلاف کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتبیہ اور عورت ایمان اور اس کے کسی تقاضے پر ڈاکہ ڈال دے۔ نماز کے لیے وضو کا حکم اور مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر کیا گیا، جب انہوں نے شریعت کی پابندی سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح عیسائیوں سے عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی ایک حصہ بھلا دیا، یعنی عبادت کے نام سے جو رسمیں ہیں ان کے نزدیک وہ تو دین کا ایک حصہ ہے، مگر باقی کے معاملے میں جو دنیا سے سمبندھت ہے ان میں خدائی ہدایت کے پابند نہیں رہتے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر اہنکار اور مت بھیڑ کی آگ بھڑکا دی، وہ آخرت تک اس کی سزا بھگتیں گے۔ گویا مسلمانوں کو چیتاونی دی جا رہی ہے کہ وہ عہد کی پابندی کرے۔ اگر وہ یہودی اور عیسائیوں کے راستے پر چلے تو پھر ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ان آیتوں کی روشنی میں ہم تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے زوال کی وجہ بھی جان سکتے ہیں اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی پا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ دہرایا کہ اس نے اپنے فضل سے ان کو نوازا اور فتح اور نصرت کے وعدے کے ساتھ انہیں بشارت دی کہ فلسطین کی پاک دھرتی تمہارے انتظار کر رہی ہے، جاؤ اور اس پر قبضہ کر لو۔ مگر قوم نے بچڑے کی پوجا یعنی دنیا پرستی میں اتنی بزدلی پیدا کر دی تھی کہ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر پہلے لڑ کر جیت حاصل کر لے تو ہم آ جائیں گے۔ اس پر 40 سال کے لیے ان پر پاک دھرتی کو حرام کر دیا گیا اور انہیں سہارا سے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے فیصلے بھی قوموں کے طرز عمل کے وابستہ ہے۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی حدوں پر قائم رہے اور شریعت کی پابندی اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اصل الفاظ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب اور وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ ہی ہے جس کا ذکر اللہ نے حبیب اللہ کی رسی کے نام سے کیا ہے، یعنی اسلام کو مضبوطی سے مل کر پکڑو اور پوری مستعد سے اللہ کے آدیشوں کا پالن کرو اور اس کی راہ سے اپنی ساری طاقت لگا دو۔ خدا کے عذاب سے یہ چیز چھٹکارا دلانے والی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نفع نہیں پہنچائیں گی۔ آج 7ویں پارے کے 6 رکوع سے 8ویں پارے کے 7ویں رکوع تک تلاوت کی گئی۔ سورہ مائدہ کی آخری 2 رکوع میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا کیا بتایا تھا اور اپنے ماننے والوں سے کن کن باتوں کا نہ کرنے کا عہد لیا تھا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے۔ جس نے کوئی عہدی کی اس کی ساری ذمہ داری اس پر ہوں گی، اللہ کے رسول پر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گواہی کی واقعہ کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے کیا گیا تاکہ واضح ہو سکے کہ اللہ نے اپنے رسولوں پر سچائی کی گواہی کی۔ جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور ان کے واسطے میں ان کی امتوں نے عدل اور انصاف کا نظام سماج میں قائم کرنے کا جو عہد ایمان لا کر کیا ہے ان سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ آخرت میں وہی فتح، وہی فلاح اور کامیابی ایمان لا کر کیا ہے، وہی فتح، وہی کامیابی کے حقدار ہوں گے جو دنیا میں اس عہد کو نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ واللہ اعلم۔ کچھ غلطی، خطا، ریاکاری، دکھاوا ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ بے شک رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اگلے قسط میں سورہ الانعام کا خلاصہ۔ السلام علیکم۔